اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم آیت نمبر 18 سے 20 تک ہم پہلے تجوید پڑھتے ہیں، اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشن اور پھر تفسیر پہ آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صم بکم عمی فهم لا يرجعون لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ چلیں جی ٹرانسلیشن کی طرف آتے ہیں۔ سمم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم پس وہ، کون؟ منافق، لا نہیں، یرجعون وہ لوٹیں گے، او یا کصیب مانند زوردار بارش کے،
مانند زوردار بارش کے، من السماء آسمان سے، فیہ اس میں، ظلمات اندھیرے، ورعد اور گرج، وبرق اور بجلی ہے، یجعلون وہ ڈال لیتے ہیں، اصابعہم انگلیاں اپنی، فی آذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق بجلی کے کڑاکوں سے، بجلی کے کڑاکوں سے، حذر بچنے کے لیے، الموت موت سے، واللہ اور اللہ، محیطٌ گھیرنے والا ہے، بالکافرین کافروں کو، یکادو قریب ہے، البرق بجلی کی چمک، یخطف کہ وہ اچک لے، یخطف کہ وہ اچک لے، ابصارہم نگاہیں ان کی، کلما جب کبھی، اضاء لہم روشنی ہوتی ہے ان کے لیے، مشوا وہ چل پڑتے ہیں، فیہ اس میں، وَإِذَا اور جب، اظلم اندھیرا کر لیا، علیہم ان پر، قوم وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ولو اور اگر، شاء اللہ چاہے اللہ تعالی، لذہب البتہ وہ لے جائے، بسمعہم کان ان کے، وابصارہم اور آنکھیں ان کی، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی اوپر، کلی ہر، شیء چیز کے، قدیر بہت قدرت رکھنے والا ہے، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ ہاں جی، یخطف کہ وہ اچک لے جائے، چلیں جی، ابھی ہم ایک دو روز سے ہم منافقین کی کچھ نیگیٹو کوالٹیز، ان کی منفی صفات جو ہیں، خامیاں، ان کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے، ان کے بارے میں ہم اس رکوع میں سیکھ رہے تھے کہ وہ کیا کیا ہیں۔ سب سے پہلے کہ وہ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہوتے، وہ اللہ کو، مومنین کو دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، وہ جھوٹ بولنے والے ہوتے ہیں،
وہ فساد کرنے والے ہوتے ہیں، ان میں بہت خود پسندی ہوتی ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں علم نہیں ہے، انہیں حقیقت میں علم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ مومنین کو بے وقوف سمجھتے ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ خود ہی بے وقوف ہیں، وہ تو اس چیز کا شعور ہی نہیں رکھتے کہ وہ کر کیا رہے ہیں، انہیں حقیقت کا علم نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر یہ کہ جو شروع سے بات چلتی آ رہی ہے کہ وہ دو رخے ہوتے ہیں، دو منہ والے ہوتے ہیں، درس کی قرآن کی محفل میں بیٹھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوتے تو کہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہوتے تو انہی کے خلاف پروپیگنڈے کرتے، پلاننگز کرتے، یعنی کہ وہ دو منہ والے ہوتے، دو چہرے والوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر رہے ہیں کہ آپ الرٹ ہو جائیں کہ آپ ہی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو سچے نہیں ہیں، جو آپ کو دھوکہ دینے والے ہیں۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ حقیقی طور پہ تو نہیں ہیں، ہم تو جسٹ ایسے ہی جسٹ فار فن ان کی محفل میں جاتے ہیں، ہم تو ان سے مذاق کر رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے وہ تو مذاق نہیں کر سکتے، ان کا خود مذاق بن رہا ہے، اللہ ان کا مذاق بناتا ہے، اور وہ سرکشی میں ڈھیل دیے جا رہے ہیں کہ اگر اس سرکشی کے باوجود دنیا بہت مل رہی ہے تو یہ اللہ کی ڈھیل ہے۔ یہ تو اور شدید بات ہے کہ اللہ پکڑ نہیں کر رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جاؤ جیسے چلتے ہو چلتے رہو چلتے رہو۔ پھر کیا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو ترجیح دی، گمراہی خرید لی، انہوں نے سمجھا کہ اسی میں فائدہ ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تجارت ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ پھر ہم نے کل ایک مثال پڑھی کہ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، مثال ان کی ایسے ہے اس شخص کے جیسے ہے۔ اب یہاں پہ ایک شخص کی طرف اشارہ ہے، یہ ذرا آیت سمجھیے گا، ایک شخص کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے آگ جلوائی، پھر کیا ہوا، جب آگ نے پورا ماحول روشن کر دیا یعنی روشنی ہو گئی تو اللہ لے گیا نور ان کا۔ اب آگے پلورل آ گیا ہے، نور ان کا۔ اب ایک شخص کی بات ہوئی ہے، اب وہ شخص کون ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ پھر اگلے ہی آیت کے حصے میں زیادہ لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ ان کا یعنی اس گروپ کا نور لے گیا۔ وَتَرَكَهُمْ، اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اب کل شارٹ ٹائم تھا تو اس میں ڈیٹیل سے بات نہیں ہو سکی تھی، تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گی۔ ہوا یہ تھا کہ مدینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے وہاں پر دو گروہ تھے، دو قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ ان لوگوں میں بہت جنگیں ہوتی تھی، بہت لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، امن نہیں تھا۔ تو بہت زیادہ لڑائی جھگڑوں سے جب وہ تنگ آ گئے تو انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں کہ صلح صفائی کرتے ہیں اور ایک کوئی سردار چن لیتے ہیں، وہ مدینہ کا سردار ہوگا۔ اب ان سب میں سے ایک شخص جو تھا وہ ٹھیک ٹھاک حیثیت کا مالک تھا اور دیکھنے میں بھی صحیح قد کاٹ والا، ایسا تھا کہ اسے سردار چنا جا سکتا تھا، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ اب اس کے لیے انہوں نے تاج بھی تیار کر لیا تھا، تاج تیار تھا، وہ بننے والا تھا وہاں کا بڑا ہیڈ سردار۔ اتنے میں اعلان ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب اس کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، ادھر سے جو مسلم ہیں، مومنین ہیں، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی تیاریاں بھی سٹارٹ کر دیں کہ آپ مدینہ تشریف لا رہے ہیں۔ اب اس کی تاج پوشی ہونے کو ہے، ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آ رہی ہے۔ اب سب لوگ اسے چھوڑ کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی استقبال کے لیے جو کہ ترسے ہوئے تھے، روایات میں آتا ہے کہ روز جب پتہ چلتا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ مدینہ آنے والے ہیں تو روز وہ لوگ مدینہ سے باہر دور تک جا کے انتظار کرتے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، آقا آ رہے ہیں، ان کی نظریں راستے پہ جمی بھی ہوتی تھیں۔ اور اب دیکھیں، خود ہی سوچیں کہ ایک شخص ہے، اس کی تاج پوشی ہونے والی ہے، اور دوسرا کوئی لیڈر آ جاتا ہے اور پوری کی پوری گیدرنگ، سارا گروہ اٹھ کے اس کے استقبال کے لیے چلا جاتا ہے۔ ہوا یہی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سب کی توجہ وہاں ہو گئی، سب آپ کی طرف مائل ہو گئے، سب نے آپ کا والہانہ استقبال کیا، ہر ایک کی چاہت تھی، کوشش تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائیں، میرے گھر ٹھہریں۔ بہت بچے بچیوں کے بارے میں آتا ہے کہ چھتوں پہ وہ چلی گئیں اور بہت خوشی سے آپ کے آنے کا استقبال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اس وقت سے عبداللہ بن ابی جو تھا
اس کے دل میں حسد کی آگ جل اٹھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید نفرت کرنے لگا، اس کے اندر وہ آگ بھڑکنے لگی کہ بھئی میں نے لیڈر بننا تھا یہاں کا، تو سب لوگ تو ان کی طرف چلے گئے، یعنی حکومت اب ان کی آ گئی۔ یا آج کل بھی ہوتا ہے، کسی کو حکومت مل جائے یا آپ میں سے ہی کوئی اتنا اچھا مبلغ بن جائے کہ وہ کہیں جائے درس و تدریس کے لیے اور پہلے سے وہاں کچھ لوگوں کی اگر دھاک بیٹھی ہوئی ہو، وہ نیگیٹو ہوں یا ان کے زبان میں وہ اثر نہیں یا وہ اس طرح نہیں کرے اور لوگ آپ کو سننا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ان کے دل میں آپ کے لیے نفرت اور حسد آ جاتی ہے، اور پھر کرتے کرتے وہ حسد کی آگ جو بھڑکتی ہے وہ پھر جو ہے نا بہت خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ تو ہم ادھر اگر آئیں تو ہوا کیا تھا؟ اب یہ جو ہے نا مثال اس شخص جس نے آگ جلوائی، اب اس آگ جلوائی آگ یہاں پہ ہے نور ہے، کس چیز کا؟ ایمان کا۔ اب وہ کب اس نے کب چاہا؟ ہوا یہ کہ مسلمانوں کے یہاں آنے کے بعد پہلا غزوہ ہوا غزوہ بدر۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، چند سو، 313 کے آتی ہے نمبر آتا ہے کہ بہت تھوڑی تعداد میں مسلمان تھے، اور اس کے مقابلے میں ہزاروں تھے کفار مکہ جو جنگ کرنے آئے تھے کہ یہ تھوڑے سے مسلمان انہیں بھی ہم ختم کر دیتے ہیں، انہوں نے غداری کر دی، یہاں سے چلے گئے، ہمارے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیا۔ تو یہ چیز بیس بنا کے وہ مسلمانوں سے جنگ کرنے آئے، مسلمانوں کو بھی حکم ہوا، اس سے پہلے مسلمان صرف ظلم کی چکی میں پس رہے تھے لیکن اللہ کا نام بلند کر رہے تھے، اب انہیں حکم ہوا کہ کھل کے سامنے آؤ۔ غزوہ ہوا، جنگ ہوئی، مسلمان تھوڑے تھے، کفار زیادہ تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مدد مانگی، فرشتوں کی مدد آئی۔ اب کفار کے دیکھنے میں مسلمانوں کی تعداد انہیں بہت زیادہ لگنے لگی، کیوں؟ مسلمانوں کے ساتھ بیچ میں فرشتے بھی شامل ہو گئے، اللہ کی مدد آ گئی، مسلمانوں نے اس غزوے میں فتح حاصل کر لی، شاندار فتح ہوئی۔ اس سے پہلے پورے عرب میں کہ کہیں اتنی شاندار فتح نہیں ہوئی تھی کہ چند لوگوں نے ڈھیروں بڑے گروہ کو ہرا دیا ہو۔ اب جب مسلمان یہ جنگ میں فتح حاصل کر لی، غزوہ جیت گئے، تو عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کے دل میں آیا کہ مسلمانوں کے ساتھ تو بھئی بنا کے رکھنی پڑے گی، اب پھر دیکھتے ہیں، چلو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کہتے کیا ہیں، ان کا مذہب ہے کیا۔ پھر یہ جو عبداللہ بن ابی ہے یہ خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اس نے اسلام قبول کیا اور کہا کہ میں سیکھنا چاہتا ہوں، اس کے ساتھ اس کے ساتھی بھی ظاہر آئے، پورا ایک گروپ ہوتا ہے، لیڈر جدھر چلے گا پیچھے حواری بھی وہیں جائیں گے، تو ایسے ہی ہوا۔ اب اس کے بارے میں ہے کہ اس نے آگ جلوائی، اور جب یعنی اسلام قبول کیا، اسلام کی طرف آیا، پھر اس کے احکام جب جاننے شروع کیے، جب اس کا ماحول روشن ہو گیا اور پھر پتہ چلا کہ اسلام قربانی مانگتا ہے، اسلام کے احکامات، اس کے ارکان، کافی چیزیں ہیں، اتنا ایزی دین نہیں ہے، کچھ قربانی دینی پڑے گی، کچھ جسمانی، کچھ مالی، تن من لگانا پڑے گا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ ایک سٹیپ پیچھے ہو گئے۔ اب اللہ تو جانتا تھا، آتے ہیں نبی کی محفل میں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب جمعہ کا خطبہ ہوتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے ہوتے تھے، خطبہ دے رہے ہوتے تھے، تو وہ یہ سب سے اگلی صف پہ بیٹھا ہوتا تھا اور کھڑا ہو کے کہتا تھا لوگوں ان کو سنو، ان کی بات سنو، غور سے سنو، مطلب وہ ظاہر کرتا تھا بھئی میں آپ تن من دل کے ساتھ پورا آپ کے ساتھ ہوں، میں تو آپ کا سب سے بڑا سپورٹر ہوں، لیکن اللہ ان کے دل کی بیماری جانتا تھا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ لے گیا ان کا نور، ان کا یعنی منافقین کے اس گروہ کا نور اللہ لے گیا اور ان کو ظلمات اندھیروں میں چھوڑ دیا، وہ نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ پاک نے حقیقی پردہ حائل کر دیا ان کے دل پر، ان کی آنکھوں پر۔ آتا ہے سمم بکمن امیون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس وہ نہیں لوٹیں گے، یعنی حقیقی طور پہ وہ اسلام کی طرف نہیں آئیں گے۔ اب دیکھیں اسلام، قرآن کی باتیں اسی پہ اثر کرتی ہیں۔ آپ کہیں بھی جا کے بیٹھیں، کسی بھی دین کی محفل میں جا کے بیٹھیں، تو میں آپ کو یہی کہوں گی کہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ چیک کرتے ہیں یہ ہیں کون، چیک کرتے ہیں یہ کس لائن سے ہیں، کیا باتیں کر رہی ہیں۔ کوئی تو ایسی چیز ہم پکڑ کے لے کے جائیں گے کہ انہیں جو ہے ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کریں گے کہ لوگ ان کی طرف نہ آئیں۔ یہ سوچ نہیں ہونی چاہیے، یہ سوچ منافقین کی ہوتی ہے۔ آپ کسی بھی محفل میں جائیں،
آپ حق کی تلاش میں جائیں تو اللہ پاک آپ کو حق ضرور دے گا، اللہ پاک آپ کو بصیرت کا، ایمان کا نور ضرور دے گا۔ اب ان کے پاس یہ چیز نہیں تھی نا، تو اس لیے فرما دیا گیا کہ وہ بہرے ہیں، ان کے کانوں پہ سیل لگا دی گئی ہے، حقیقی چیز وہ۔ اب دیکھیں علم سیکھنے کے کون کون سے ذریعے، یہی ہے نا، انسان سن کے سیکھتا ہے، پڑھ کے، دیکھ کے سیکھتا ہے۔ اب یہ چیزیں ان کی اللہ پاک نے حقیقی طور پہ بند کر دیں۔ اب کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو اسلام کو، آج کل اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، حق کے لیے نہیں کرتے، جسٹ وہ اپنی معلومات میں اضافے کے لیے کہ چلیں ہم نے بہت سی بکس پڑھی ہوئی ہیں، اس کو بھی پڑھ کے دیکھتے ہیں، تو پھر ان کو ہدایت نہیں ملتی نا۔ اب کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اصل چیز ہے ہم کسی بھی محفل میں آ کے بیٹھیں، خاص طور پہ ہم قرآن کی محفل میں آئیں تو ہم اپنی نیت کی اصلاح کر لیں کہ ہم آئے کس لیے ہیں۔ اگر ہم حق کی تلاش میں آئے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ضرور حق ادا کریں گے، حق ہمارے دل میں ڈالیں گے، نور ہمارے دل میں آئے گا۔ لیکن اگر ہماری نیت کی صحیح نہیں ہوگی نا، اب محفل میں بہت لوگ آتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں جو جھولیاں بھر کے لے کے جاتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں جن پر چیز اثر کرتی ہے۔ کیوں؟ جن پہ اثر نہیں کرتی وہ اگر آ کے بیٹھ بھی جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں بور ہی ہو گئے ہیں، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، بولے جا رہی ہیں۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں دعا ذرا شارٹ کریے گا، لوگ تھک جاتے ہیں، ہاتھ ہی اٹھا کے تھک گئے ہیں۔ کیوں؟ اب دعا غور سے تو سنیں، دعا تو کہتے ہیں عبادت کا مغز ہے، یعنی اصل چیز ہے۔ آپ تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں، اس کے بعد ڈیپلی دعا مانگیں۔ ایک محنت کش ہے، مزدور ہے، مزدوری کرتا رہتا، کیا وہ شام کو اپنی اجرت نہیں لیتا؟ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اس کے بعد دعا مانگے، اپنی نیکیوں کو وسیلہ بنایا کریں۔ بیسٹ وسیلہ ہوتا ہے ہماری نیکیاں۔ قرآن پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ہم دعا مانگیں، ہم نفل پڑھ رہے ہیں اس کے بعد ہم دعا مانگیں۔ بہترین وسیلہ ہماری نیکیاں ہوتی ہیں، یہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں کہ جنہیں ہم کر کے اس کے بعد ہم دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ضرور دیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی نیت کی اصلاح کرنی ہے کہ ہم قرآن کی محفل میں آئے ہیں تو کس نیت سے آئے ہیں۔ تو یہی فرمایا کہ وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ منافق نہیں لوٹیں گے۔ کہاں نہیں لوٹیں گے؟ حق کی طرف نہیں لوٹیں گے، حقیقی اسلام کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ اب دیکھیں جو حق کی تلاش میں آتا ہے نا، جو صاف دل کے ساتھ آتا ہے، اللہ پاک اسے ضرور عطا کرتے ہیں۔ بے شک وہ اس کام کے لیے نہیں آیا ہو، لیکن اس کا دل اگر صاف ہو، اپنا دل صاف کر لیں، اپنا دل علائشوں سے پاک کر دیں۔ اب صحابی رسول ہیں حضرت جبیر بن مطعم، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہی جنگ بدر جب ہوئی نا تو وہ مکہ سے آئے مدینہ اپنے کچھ ساتھیوں کو چھڑانے کے لیے، قیدی بنا لیا تھا نا، تو انہیں چھڑانے کے لیے آئے۔ اب وہ آئے تو وہ مسجد نبوی میں جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگ گئے۔ مغرب کا ٹائم تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ طور کی تلاوت کی، وہ بیٹھ کے ویٹ کر رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ اب اللہ نے ان کا سینہ کھولنا تھا نا، شرح صدر کرنی تھی، تو انہوں نے سنا تو انہیں ایسے لگا جیسے زور کی آواز آئی ہے اور سکون ہی سکون ہو گیا، ان کا دل ہوا ہو گیا، اور یہی ہوا کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ ہوتا ہے دل کا صاف ہونا۔ کہیں بھی جائیں اپنے دل کو صاف کر کے جائیں، اس شخص کو نہ دیکھیں، اس کے الفاظ کو دیکھیں وہ کیا کہہ رہا ہے، سنیں۔ اور کہیں بھی ایسی محفل میں جائیں، کہیں اللہ پاک میں تیری راہ میں جا رہی ہوں، میں تیرا نور حاصل کرنے جا رہی ہوں، یہ نور ہے، تیرا نور حاصل کرنے جا رہی ہوں، اے اللہ میرا شرح صدر فرمانا۔ جب یہاں بھی آئیں قرآن کی محفل میں تو صبح یہاں پہ پہلے اپنی نیت کی اصلاح کیا کریں۔ میں یہاں کیوں آئی ہوں؟ کیا صرف میں نے یہ سیکھنا ہے، الفاظ سیکھنے ہیں کہ میں آگے بڑے بڑے وعظ اور تقریریں کروں اور لوگ مجھے واہ واہی کریں؟ نہیں، اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے، اللہ مجھے نور بصیرت عطا فرمائے، رب تب دے گا۔ نہیں تو بہت سے لوگ یہاں بیٹھ کے اٹھ کے چلے جائیں گے، جاتے ہوئے کچھ حاصل کر کے نہیں جائیں گے۔ کیوں؟ ان کے بارے میں کہہ دیا گیا وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ اندھے ہیں، بس وہ نہیں پلٹیں گے۔ آگے ایک اور مثال آ رہی ہے، او کصیب من السماء، یا مانند زوردار بارش کے۔ زوردار کا صیب کہتے ہیں ایسی بارش، ایک ہوتی ہے سمپل بارش، سمپل رین، ایک ہوتی ہے اسٹارمی رین جو ہوتی ہے نا، طوفانی بارش جسے کہہ لیں۔ یا مانند زوردار بارش کے جو آسمان سے آئی،
فی ہی اس میں اندھیرا بھی ہے. اب بہت شدید گھنے بادل آئے ہوئے تھے نا, اندھیرا اندھیرا چھا جاتا ہے, بجلی کڑکتی ہے, منظر ذہن میں لائیں, بجلی کڑک رہی ہے, بارش تیز ہو رہی ہے, اور کبھی کبھی بجلی کڑکتی ہے, تھوڑی سی روشنی ہو جاتی ہے, پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. اب مثال یہاں منافقین کے ساتھ اسے کیسے ریلیٹ کیا گیا, پھر آگے چلتے ہیں کہ وَيَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ, وہ ڈال لیتے ہیں اپنے کانوں میں انگلیاں, من الصواعق, بجلی کے کڑاکوں. اب صواعق جو ہے وہ سائقہ کی جمع ہے, سائقہ اکثر نام بھی رکھا جاتا ہے. سائقہ بولتے ہیں ہوش و حواس گم کرنے والی بجلی, سائقہ کا میننگ ہوتا ہے, آسمانی بجلی کی طرف اشارہ ہے. حذر الموت, بچنے کے لیے موت سے. واللہ محیط بالکافرین, اللہ گھیرنے والا ہے کافروں کو. اب اس مثال میں یہ سمجھایا گیا, تیز بارش ہو رہی ہے, تیز بارش ہو رہی ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر تلے وحی آ رہی ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ صورتیں نازل ہو رہی ہیں, احکام نازل ہو رہے ہیں, ظلمات اندھیرے ہیں, ورعد گرج, اور بجلی بھی کڑک رہی ہے. یہ مثالیں دی گئی ہیں کہ منافقین کا حال ایسے ہے کہ وحی نازل ہو رہی ہے, اب ان کے دل ڈر رہے ہیں. اللہ تو جانتا ہے, اللہ سب کچھ جانتا ہے, یہ منافق ہے, یہ مومن ہے, یہ کافر ہے. اللہ اندر کے حال اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں. اب کیا ہے کہ جب تھوڑی سی روشنی ہوتی ہے, وہ تھوڑا سا سمجھتے ہیں, ذرا سی بجلی چمکی, ذرا سی روشنی ہوئی, وہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا ایزی ہے, چل لیتے ہیں. اور ذرا سی گرج آتی ہے, اللہ پاک کی طرف سے ڈراوا آتا ہے, تو وہ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں. ہوتا ہے نا, آپ کسی کو آپ ڈرانے والی آیات بتائیں کہ جہنم میں یہ ہوگا, کہتے ہیں بس کرو, بس یوں کریں گی, کہیں گے بس بہت ہو گیا. کیا آپ ہر وقت ڈرا رہی ہیں, موت سے ڈرا رہی ہیں, کبھی جہنم سے ڈرا رہی ہیں. یہ ان منافقین کا حال ہے. مومنین کا یہ ہوتا ہے. اب اکثر آپ نے عربی قرآن کی اگر تلاوت سننے کا اتفاق ہوا ہو آپ کو, تو ہمیں ابھی صحیح ترجمہ نہیں آتا نا, آپ کو سمجھ نہیں آتی ہوگی, آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں تلاوت کرتے ہوئے رو رہے ہیں. انہیں ترجمہ پتہ ہے, انہیں پتہ ہے کہ اس کے اندر ہے کیا. عربی قرآن کی قرأت سنا کریں. وہ کیا ہوتا ہے, وہ جب کرواتے ہیں نا, یہ تراویح بھی پڑھا رہے ہوتے ہیں, زاروں قطار رو رہے ہوتے ہیں. زیادہ سعودین جو ہیں قرآن, ان کے بارے میں ہوتا ہے وہ زاروں قطار روئے جا رہے ہوتے ہیں, اور ہچکیاں بن جاتی ہیں. کیوں؟ انہیں حقیقت کا علم ہے نا, ان کے دل نرم ہیں. لیکن یہ کیا کرتے ہیں, یہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ ہمیں سخت آیات, ڈرانے والی چیزیں ہمیں سننی نہ پڑیں. بجلی کے کڑاکوں اور موت سے بچنے کے لیے, موت سے بچنے کے لیے کیا, انہیں ڈر ہوتا ہے. اب دل میں چور ہے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں, اوپر سے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں, اندر سے تو میری یہ ان کے ساتھ کوئی بھی میری چاہت نہیں ہے قرآن سیکھنے کی, تو انہیں ڈر ہوتا ہے کہیں ہمارے خلاف فوراً سے کوئی آیت نہ آ جائے, کہیں ہم پہ کوئی عذاب نہ آ جائے. پتہ ہے یہ چیز سچی ہے, دل نہیں مان رہا, دل قائم ہے کہ ہم صحیح ہیں, یہ تو بیوقوف ہیں, یہ تو بے وقوف ہے. سفہا کہا گیا کہ وہ انہیں سفہا یعنی بے وقوف سمجھتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں, یہ سفہا ہیں, یہ حقیقی بے وقوف ہیں, شعور نہیں رکھتے. اللہ پکڑ کرنا چاہے تو واللہ محیط بالکافرین, اللہ گھیرنے والا ہے کافرین کو. یہاں بات منافقین کی ہو رہی ہے, ذکر کافرین کا آ گیا کہ جو یہ سب کچھ کرتے ہیں, اللہ کے نزدیک وہ کافر ہی تو ہیں, وہ تو کافروں سے بھی بدتر ہیں, کافروں سے بھی بدتر ہیں. کافر تو منہ پہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مانتا ہوں, اور یہ اوپر سے اسلام کا لبادہ اوڑھ رہے ہیں, لیکن حقیقت میں ان کے دل میں کفر بھرا ہوا ہے, ان کے دل میں نفاق کا مرض ہے, یہ مریض ہیں. یکاد البرق, قریب ہے کہ بجلی کی چمک, یخطف, اچک لے جائے, اچک لے جانا, سلب کر لینا, لے جانا. کیا؟ ابصارہم, نگاہیں ان کی, قریب ہے کہ ان کی آنکھیں, ان کی بصارت ہی لے جائے یہ بجلی. اب یوں کہا جاتا ہے بجلی کڑک رہی ہے اس کی طرف نہیں دیکھیں, سورج گرہن ہو اس کی طرف نہیں دیکھیں, کیوں؟ آپ کی نظر جا سکتی ہے. تو قریب ہے کہ یہ بجلی کی کڑک یعنی کہ یہ ڈراوے ان کی آنکھیں ہی لے جائے. کلما, جب کبھی, اضاء لہم مشوا فیہ, جب کبھی تھوڑی روشنی ہوتی ہے, یعنی کہ یہاں سے ایک اور پوائنٹ بھی ہمیں ملتا ہے کہ تھوڑی روشنی ہوتی ہے, تھوڑے ایزی احکام آتے ہیں, تو یہ ساتھ چلنے لگ جاتے ہیں, ساتھ چلنے لگتے ہیں. تھوڑی سی روشنی جہاں بھی آئے گی, نور جہاں بھی آئے گا وہاں قرآن کی طرف اشارہ ہے, سنت کی طرف اشارہ ہے, ٹھیک ہے. تھوڑی سی بھی روشنی ہوتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں کہ ایزی احکام ہے, ٹھیک ہے ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. لیکن کیا ہے, حقیقی طور پہ وہ ان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے. فرمایا وَإِذَا أَظْلَمَ, اور تھوڑا سا اندھیرا آتا ہے, اندھیرا مشکلوں کی نشاندہی کرتا ہے, ٹھیک ہے. روشنی
احکام ایزی احکام کی طرف ہے کہ تھوڑے سے احکام اچھے ایزی آتے ہیں جس میں یہ چل سکتے ہیں، ساتھ چلتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا آتا ہے یعنی تھوڑی سی آزمائشیں آتی ہیں، کیونکہ مسلمانوں پہ تو بہت ہی آزمائشیں آئیں، وہ دور ہم دیکھیں اور اب کا دیکھیں، اب اسلام پہ عمل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے، اس وقت تو اسلام پہ عمل کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ اس وقت کے جو مؤمنین تھے وہ تو حقیقی مومن تھے کہ انہوں نے اتنی مشکلیں کاٹیں، اتنی آزمائشوں میں پڑے، لیکن انہوں نے کلمہ حق کہنا نہیں چھوڑا، انہوں نے اپنے آقا کا ساتھ نہیں چھوڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا، ان پہ کوڑے بھی برسائے گئے، ان کے سینوں پہ پتھر بھی رکھے گئے گرم ریت پہ لٹا کے، ان کی حضرت سہیب کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی اتنا انہیں گرم اس پہ لٹایا جاتا تھا ریت پر، ابھی ریگستان علاقہ ہے تو ابھی تھوڑی بارشیں ہو رہی ہیں، اس وقت تو صحیح وہ تپتی ریت ہوتی تھی اور لٹا کے اوپر پتھر رکھ دیے جاتے تھے، اور اتنا ظلم کیا جاتا تھا کہ ان کے جسم کی چربی سے کوئلوں پہ بلکہ لٹایا جاتا تھا ان کو، یہ حضرت بلال کی طرف آتا ہے کہ وہ ان کو ریت پہ لٹایا جاتا تھا، یہ دوسرے صحابی ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو کوئلوں پہ لٹایا جاتا، کوئلے جو دہکتے ہوئے ہوتے تھے وہ ان کی جسم کی چربی پگھل پگھل کے ان پہ گرتی تھی تو وہ بجھتے تھے، اتنا شدید وقت آیا اس وقت کے صحابہ پہ، اس وقت کے مؤمنین پہ جو حقیقی مومن تھے، ہمارے پہ تو وقت یہ آ ہی نہیں رہا ہے، ہم تو بہت ایزی اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، بائی برتھ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ جب تھوڑا سا اندھیرا آتا یعنی کہ تھوڑے سے سخت احکام آتے، تھوڑی سی آزمائشیں آتی تو علیہم قومو کھڑا ہو جانا، قیام سے ہے قوم، جیسے قیام ہم نماز میں کرتے ہیں، وہ کھڑے ہو جاتے، وہ رک جاتے، کیا ہے تھوڑی سی روشنی ہوتی چل پڑتے، اور جیسے ہی کوئی آزمائش آتی نہیں جی ہم تو آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اسی وقت کہہ دیتے، اسی وقت کھڑے ہو جاتے، ٹہر جاتے، ادھر ادھر ہو جاتے کہ نہ ہمیں دیکھیں اور نہ ہمیں کہیں، صدقات کا یا کسی بھی قربانی کے لیے، کسی جہاد میں نکلنے کے لیے، کسی غزوے میں جانے کے لیے وہ پیچھے رہ جاتے۔ ابھی آگے بھی آئیں گی آیات کہ جس میں یہ آتا ہے کہ گھر میں بیٹھنے والے اور چلنے والے برابر نہیں ہوتے، اللہ کی راہ میں نکلنے والے، اس میں بھی ایسے لوگ تھے کہ جب جہاد کے لیے نکلنے کو کہا جاتا تو کہتے نہیں ہم تو گھر میں بیٹھے ہیں، ہمیں تو باہر نکلنے سے ڈر لگتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ، تو سلب کر لیتا، لے جاتا، بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، ان کی سماعت کو، ان کے کانوں کو اور ان کی آنکھوں کو۔ اب اللہ پاک تو ہر چیز پہ قادر ہے نا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو وہ اسی وقت ان کے کان لے جاتا، وہ سن نہ سکتے، ان کی آنکھیں لے جاتا، وہ دیکھ نہ سکتے، لیکن کیوں؟ اللہ ڈھیل دیتا ہے، اللہ نے انہیں یہ تمام چیزیں دی، انہیں سماعت بھی دی، آنکھیں بھی دی، امتحان اور کڑا ہو جاتا ہے۔ کافرین کے لیے تو عذاب ہے ہی ہے نا، لیکن ایک وہ بندہ کہ جو آپ میں شامل ہو کے، اب آپ دیکھیں مثال فیملی سے ہی میں نے پہلے بھی دی تھی، ابھی بھی دوں گی، ایک باہر کا بندہ ہو تو اس پہ آپ کو اتنا غلط بات پہ غصہ نہیں آتا، ایک آپ کی فیملی کا بندہ ہو کہ آپ کے پیٹھ پیچھے جو ہے نا ایسے غلط کام کرے تو آپ کا دل کرے گا کہ اس کو تو، پرائے کو تو چھوڑو، اس کو تو میں ایسی سزا دوں نا کہ اس کو سمجھ آ جائے۔ ہم انسانوں کا یہ حال ہے نا، ہم تو بڑے ہی عاجز سے بندے، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، کیا وہ اس چیز پہ قادر نہیں ہے کہ پتہ ہو کہ اس محفل میں، قرآن کی محفل میں دل میں اور چیز لیے بیٹھے ہیں تو وہ ان کی آنکھیں کان نہ لے جا سکتا ہو؟ وہ لے جا سکتا ہے، اسی ٹائم اگر عذاب آئے تو اللہ نہ کرے کچھ سے کچھ ہو سکتا ہے، تو کسی بھی دین کی محفل میں بیٹھیں، دلوں کو صاف کر کے حق کی تلاش میں آ کے بیٹھیں، روشنی حاصل کرنے کے لیے آ کے بیٹھیں، اپنی نیت، اب ایک محفل میں لوگ بیٹھے ہوں گے تو ہر ایک کی ڈیفرنٹ نیت ہوتی ہے، تو یہاں آنے سے پہلے نیت کی اصلاح کر لیں کہ ہم نے حق حاصل کرنا ہے، ہم نے قرآن سیکھنا ہے، اس پہ انشاءاللہ عمل کرنا ہے، اور توفیق مانگا کریں، اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ آج جو ہم نے سیکھا ہے ہم اس پہ عمل کر سکیں، کیونکہ ہم کچھ نہیں ہیں اگر توفیق الہی ساتھ نہ ہو۔ اللہ پاک ہمیں منافقین کی یہ جتنی بھی ان میں خامیاں تھیں، جتنی بھی ان میں نیگیٹو کوالٹیز تھیں، اللہ کرے کہ ہم سب میں سے وہ نکل جائیں۔ اب یہ معاشرتی برائیاں بھی ہیں، خود پسندی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، فسادی، جھوٹے، پھر یہاں جتنی بھی آئی ہیں ان کی استہزاء کرنے والے، مذاق اڑانے والے، کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، یہ پوائنٹس کی شکل میں لکھ لیں
سینٹر میں لکھیں منافقین اور سائڈ پہ اس کی ایروز لگا کے لکھیں کہ ان میں کیا کیا ان کی خامیاں تھیں، ان کی نیگیٹو کوالٹیز کیا کیا تھیں جو ہمارے اندر اگر ہیں تو ہم نے نکال دی ہیں باہر. کبھی بھی کہیں بھی جا کے بیٹھیں، بار بار یہی کہوں گی، کبھی ان کو یوں ٹٹولنے کی کوشش نہ کریں کہ یہ کہہ کیا رہی ہیں، یہ کس طرف لے کے جائیں گی. آپ سنیں، آپ انہیں سنیں، آپ حق کی تلاش رکھیں. ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں سے آپ کو روکا جا رہا ہے وہیں سے آپ کو حق مل جائے. اب یہ اللہ پاک جانتے ہیں. یہ تو اسلام کے ٹکڑے آج ہم لوگوں نے کر دیے ہیں. قرآن سب کے لیے ایک ہے، سنت سب کے لیے ایک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ حق ہے اور اس کے بعد صحابہ کا راستہ حق ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے. اللہ پاک ہمیں منافقین کی تمام خامیاں ہمارے اندر سے نکالنے کی توفیق دے. ہمیں اللہ اپنے نور بصیرت عطا فرمائے، قرآن سے صحیح لا لگانے، اس پر عمل کرنے والا بنا دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.